میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں کھیلوں کی ایک ممتاز شخصیت جن کا تعارف میں بعد میں کراؤں گا، لیکن پہلے آپ سے درخواست کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے مزید بہترین انٹرویوز اور مختلف رپورٹیں آپ تک پہنچ سکیں۔ جہاں تک آج کی مہمان شخصیت کا تعلق ہے، ان کا نام وقار معروف ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور وقار معروف نے نہ صرف یہ کہ کھیلوں کی دنیا میں بڑا نام کمایا، خود کھلاڑی بھی رہے، پھر کھیلوں کی ایسوسی ایشنوں سے بھی منسلک رہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اسپورٹس کی صحافت سے بھی ان کا گہرا تعلق رہا۔ بہت شکریہ امجد صاحب۔ میں سب سے پہلے تو کسوٹی ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ روایتی سوالات سے ہٹ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ براہ راست ہم اس سوال پہ جائیں جس کے بارے میں آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے کہ پاکستان میں کھیل تباہ ہو گئے، وجہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر پاکستان کی ماضی کو دیکھا جائے اور فی الحال جو بھی اولمپکس میں جو پاکستان کی کارکردگی تھی اس کو دیکھا جائے تو مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ کھلاڑی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم کچھ کر سکیں، اور اس میں قومی سطح پہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں اسپورٹس فیڈریشنز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ میرے خیال سے کہ جتنی بھی اسپورٹس فیڈریشنز ہیں اس میں ان کی وہ کارکردگی نہیں ہے جو کہ اصل میں پریکٹیکلی ہونی چاہیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی فیڈریشنز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور وہ نان فنکشنل فیڈریشنز ہیں جو کہ صرف ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا تو یہ کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری تو کھیلوں کا فروغ ہے ہی نہیں۔ یہ بات تو میں نہیں مانتا، کیونکہ میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے وہ نیشنل اولمپک کمیٹی ہوتی ہے، وہ ہر ملک میں NOC ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر اولمپکس ہوں یا ایشین گیمز ہوں، آپ دیکھیں وہاں پہ ملک کا نام آتا ہے، یہ پاکستان کا دستہ ہے، یہ کوریا کا دستہ ہے، امریکہ کا دستہ ہے، تو وہاں تو پاکستان کی نیشنل اولمپک کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس میں بھی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے میرے خیال سے، کیونکہ اولمپک ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کام ڈاک خانے کا ہے، بنیادی طور پہ کھیلوں کی سہولتیں فراہم کرنا، ان کی فنڈنگ کرنا، یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ، وہ ایک فنڈنگ ایجنسی ہے جو کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو فنڈز پرووائڈ کرتی ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی بھی ہر نیشنل اولمپک کمیٹی کو فنڈز دیتی ہے۔ پھر آگے پاکستان میں جس طرح اولمپک ایسوسی ایشن ہے اس کا کام ہے کہ آگے جو فیڈریشنز ہیں ان کو وہ فنڈز پرووائڈ کرتی ہے تاکہ وہ کھلاڑیوں کو ٹرین کریں، انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکیں، اور اپنے آپ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پہ مقابلے جو ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آپ نے تو فیڈریشنز پر ذمہ داری ڈال دی، لیکن فیڈریشن کا ایک المیہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی عہدیدار جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں، ساری زندگی عہدوں سے چمٹے رہتے ہیں، اور اس کا تجربہ تو آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں، چونکہ میں 10 سال تک باکسنگ فیڈریشن جو ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، اور صوبے میں خیبر پختونخوا کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، اور پھر میرا بھی یہ وہ تھا کہ بس میں اب کافی ٹائم ہو گیا، میری جگہ کوئی اور آ جائے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ 15 سال سے جو لوگ ایسوسی ایشنز اور فیڈریشن کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں وہ اپنے عہدے بچانے کے لیے تو بڑے سرگرم رہتے ہیں، لیکن کھیلوں کی ترقی کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ پاکستان ہاکی جو کہ عالمی سطح پہ اولمپکس میں اور عالمی سطح پہ جس نے ہمیشہ میڈل جیتے ہیں، ہم اولمپک کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے ہیں۔ اس کی ذمہ داری حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اس کی ذمہ داری آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن پہ ڈال سکتے ہیں۔ ان کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کے سیکرٹری ہیں، صدر ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو فنڈز ملتے ہیں، ان کو چاہیے۔ دیکھیں اب بڑے بڑے شہر ہیں ان میں آسٹرو ٹرف نہیں ہے۔ اچھا وقار، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کھیلوں کے ساتھ ساتھ، کھیلوں کی تنظیموں میں شمولیت کے ساتھ ساتھ آپ نے صحافت بھی کی، اسپورٹس کی صحافت کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کا جو کردار ہے کھیلوں کی ترقی کے لیے وہ درست ہے؟
میں جب جرنلسٹ تھا، میں کسی اخبار سے منسلک تھا، انگلش اردو میں لکھتا رہا ہوں۔ اس وقت کا زمانہ اور اب کا زمانے میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت جو جرنلسٹ تھے، ہمارے وقت میں ہم لوگ سپورٹس کھیلتے بھی تھے اور ہم سپورٹس سمجھتے بھی تھے۔ ہمیں ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی تھی، ہم اپنے آپ سے آرٹیکلز لکھ لیتے تھے اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سی گیم اور کس کھیل اور کس کھلاڑی کی کارکردگی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ اب وقت چینج ہو گیا۔ اب دیکھیں، اب لوگ خود محنت نہیں کرتے ہیں، بیٹھ کے نیٹ سے نکال لیتے ہیں، نیٹ سے نکال کے سٹوریز بنا لیتے ہیں، ان کو لگا دیتے ہیں، اخبار میں چھپ جاتی ہے۔ تو جرنلزم میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب کئی جگہوں پہ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جرنلسٹ جو کہ سپورٹس سے اتنے واقف تو نہیں ہیں، لیکن نیٹ وغیرہ سے ادھر ادھر سے لکھ کے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ لیکن اب آپ کا زمانہ آپ دیکھیں، 30-40 سال سے آپ جرنلزم سے منسلک ہیں، میرے بھی 40 سال ہو گئے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ وہ لوگ جرنلزم میں خاص کر سپورٹس میں آئیں جن کو صحیح طریقے سے سپورٹس کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور فیئر سپورٹس جرنلزم کرنی چاہیے ان کو۔ وقار، آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ کا تعلق تو ایبٹ آباد سے، آپ ساری زندگی آپ نے پشاور میں گزاری، پشاور میں کھیلوں کو، کھلاڑیوں کو پھلتا پھولتا آپ نے دیکھا۔ اس وقت آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور آپ کیا اب کھیلوں کی تنظیموں میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ویسے میں ابھی جب ریٹائر ہوا ہوں تو اس کے بعد میں ایک تو یہ اللہ کا الحمدللہ بڑا شکر ہے، میں نے بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن جس طرح کے ابھی اولمپک میں نے دیکھا ہے اور جگہوں پہ جو سیاست ہے سپورٹس میں اور ساری چیزیں، تو ان کو دیکھ کے میرا ارادہ، سچی بات ہے کہ ارادہ سپورٹس میں دوبارہ آنے کا نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا پروجیکٹ کوئی کرے جو سپورٹس مین کی فلاح و بہبود کی ہو، کھلاڑیوں کے لیے ہو، اور پریکٹیکلی صحیح کام کوئی کرنا چاہے تو میں اس پروجیکٹ سے ان لوگوں سے میں منسلک ہونا چاہوں گا۔ اور خاص کر جس طرح کے کسوٹی ڈیجیٹل جو آپ سپورٹس کو اور لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے پروجیکٹس ہوں تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑی اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو میں اس طرح چاہوں گا کہ کوئی مثبت ایکٹیویٹیز ہوں تو میں اس میں ضرور حصہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ وقار معروف کہ آج آپ تشریف لائے اور کسوٹی ڈیجیٹل کے مہمان بنے۔ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔